یہ سینہ سفر ہے، یہ علماء کی توہین نہیں، علماء کی تعظیم کیے جائے، ان کو گلے لگایا جائے۔ یہ ہیں جو ہمارے غلط کام کی نشاندہی کرتے ہیں، جو ہماری بد عملی پر تنقید کرتے ہیں، جو ہمیں گالی گلوچ سن کر برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس قدر ان ظالموں رافضیوں نے علی کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا نام دب گیا ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ دوم ہے، وہ خلیفہ اول ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل، اتنے افضل ہیں یہ دونوں۔ مکے میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ، سفر میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ، میدان جنگ میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ، اور ابھی قیامت تک قبر میں ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور جب قیامت کے دن نبی اٹھیں گے تو داہنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، بایاں ہاتھ عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان دونوں وزیروں کا ہاتھ تھامے ہوئے سرکار میدان محشر میں جلوہ گر ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ صدیق اکبر رہے، اور یہ ظالم رافضی انہیں خائن کہے، انہیں غاصب کہے، انہیں گالی گلوچ دے، ان کے نام کو گھٹانے کے لیے ظالم ان کے نام کو گھٹانے کے لیے مغلظات سے بھری ہوئی تحریر کو لکھا ہے۔ اب سنیوں کا فرض بنتا ہے جہاں وہ حسین حسین کرے گا وہیں وہ صدیق اکبر کا نعرہ بھی لگائے گا، فاروق اعظم کا نعرہ بھی لگائے گا، عثمان غنی کا نعرہ بھی لگائے گا، اس لیے کہ صدیق اکبر اب افضل ہے سارے صحابہ میں، جو افضل ہے ان کا بھی نعرہ لگے گا، ان کا ڈے منایا جائے گا، فاروق اعظم کے یوم شہادت منایا جائے گا، حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت منایا جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کو فخر حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء نے ہندوستان میں ایسا ماحول بنایا ہے کہ آج کی تاریخ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو جو ہندوستان میں شاندار ڈھنگ سے منایا گیا، اور جس کو لوگ جانتے پہلے آج سے 50 سال پہلے کب ان کی شہادت ہوئی بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے، آج بچہ جان گیا کہ ذی الحجہ کی فلاں تاریخ ہے، عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، آج ان کا ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حاملین، ان کی فکر کے حاملین علماء نے ایک ماحول دیا ہے کہ یوم شہادت علی بھی منے گا اور یوم شہادت عمر بن خطاب بھی منایا جائے گا، حضرت امام حسین کا نعرہ بھی لگے گا، حضرت صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور یعنی سنی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی جنتیوں کا راستہ ہے۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کرنے والا، امیر معاویہ کو گالی دینے والا، امیر معاویہ کے خلاف برا بھلا کہنے والا، میں کہتا ہوں ظالم تم نے یہ سمجھا انہوں نے بیٹے کو بنا دیا، بیٹا قاتل اہل بیت ثابت ہوا تو قصور باپ کا ہے۔ ظالم تم نے قرآن نہیں پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول ہے، یعنی 313 رسول میں 5 اولو العزم رسول، صاحب عظیمت رسول، ان میں ایک نام نوح علیہ السلام کا ہے۔ نوح علیہ السلام بڑے رسول، ان کا بیٹا کافر کا کافر رہا، کلمہ نہیں پڑھا، کشتی میں نہیں سوار ہوا، کہتے رہے نوح علیہ السلام کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے، نہیں کلمہ پڑھا، وہ فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافر کا کافر رہا، رسول کا بیٹا کافر رہا۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ رہی، کافروں کے ساتھ ان کا انجام ہوا، آسمان سے پتھر برسا، اس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ نبی کی بیوی کافرہ، نبی کا بیٹا کافر، کوئی صحابی نبی سے افضل نہیں ہوتا، نبی کا مقام سب سے بڑا، رسول کا مقام اس سے بڑا۔ تو جب نبی کا بیٹا کافر رہا، ایک صحابی کا بیٹا اگر گمراہ ہو گیا، فاسق ہو گیا، مردود الشہادہ ہو گیا، پلید ہو گیا، اہل بیت کا قاتل ہو گیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو کیا نوح السلام کا بیٹا کافر رہا تو باپ کو قصوروار ٹھہرائے گا؟ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پایا، جب بیٹا قاتل اہل بیت ہو گیا تو باپ کو قصوروار کیوں ٹھہراتا ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہے اور سارے صحابہ بخشائے ہوئے ہیں۔ وہ اجمیر کا رافضی جو امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، یا اہل سنت و جماعت کے علماء کو فخر حاصل ہے، ابھی 4 مہینہ پہلے وہاں کا کامران چشتی امیر معاویہ کے خلاف آل فول بکا، مگر پورے ہندوستان بھر کے سنی بریلوی علماء نے وہ احتجاج کیا جمعہ کے خطاب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، کہ کامران چشتی ذلیل اور رسوا بے نقاب ہو گیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولنے لگا۔ یہ فرض ہے سارے علماء کا، چاہے حالات جیسے بھی نازک بنے، یہ حق بیان کرتے رہے، یہ سچ بیان کرتے رہے۔ میں نے کہا تھا یہ کربلا کا واقعہ یہ گانے بجانے کا نہیں ہے، مرثیہ گانے کا نہیں ہے، ہائے
صغرا ہائے سکینہ کرنے کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حسین اعظم رونے لگے, بیٹے کی لاش کو دیکھا رونے لگے. میں کہتا ہوں ظالم, حسین رونے کربلا گئے تھے کیا؟ اگر رونا ہی تھا ان کو کربلا کیوں گئے تھے؟ سینہ پیٹنا ہی تھا کربلا کیوں گئے تھے؟ حسین اعظم کے سامنے دو آپشن موجود تھا. مدینہ پاک میں وہ رہ جاتے, یزید کی بیعت کر لیتے, مدینے کا گورنر بن جاتے, ہر مہینے 2 لاکھ درہم چاندی کا سکہ یزید دمشق سے بھیجتا. حسین اعظم آرام سے کھاتے پیتے, حسین اعظم آرام سے گدے دار بستر پہ رہتے, مدینے کی گورنری ہوتی, ٹھاٹ بار سے کھاتے پیتے, نماز پڑھتے. 25 حج تو آپ نے پیدل کیا ہی تھا, اور جو زندگی بچی تھی اس میں بھی حج اور کر لیتے, انتقال کر جاتے. مدینے میں جنت البقیع میں دفن نصیب ہو جاتا, اور پھر قیامت کے دن جنتی نوجوان کے سردار کی صورت میں وہ اٹھ جاتے. نہ دنیا کی نعمت ہاتھ سے جاتی, نہ آخرت کی سرداری ہاتھ سے جاتی, دونوں جہان کی نعمتیں ان کے حصے میں ہوتی. ایک آپشن تو یہ تھا, میں ظالم کی حمایت کر دوں تاکہ وقتی طور پر حمایت کروں, پھر میں آرام سے کھاؤں پیوں, آرام سے رہوں, میں اپنی زندگی کو جوخم میں نہ ڈالوں. اور دوسرا آپشن تھا, اگر میں گورنر بن گیا, میں کھا پی تو لوں گا, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا قرض کب ادا ہوگا؟ نبی نے لعاب دہن ڈالا ہے, نبی نے اپنے پشت پہ سوار کیا ہے, نبی نے سجدے کو دراز کیا ہے. سرکار دو جہاں نے جو پیار کی بارش کی ہے, اس کا قرض کب ادا ہوگا, اس کا حق کب ادا ہوگا؟ نبی محترم کی سادگی کو حسین نے دیکھا ہے, ان کی بھوک کو حسین نے دیکھا ہے, اپنی ماں فاطمہ کے 3 دن تک بھوکا رہنے اور یتیم قیدی اور مسکین کو کھلانے کا منظر حسین نے دیکھا ہے, اپنے باپ مولا علی کی مزدوری کرنے کا منظر دیکھا ہے. وہ ولیوں کے سردار مولا علی, وہ بہادروں کے سردار سپہ سالار مولا علی, وہ یہودی کے کھیت میں اس کے کنویں سے پانی نکالتے, اس کو پانی پٹاتے, اور اس کے جو پیسے ملتے اس سے بال بچوں کی پرورش فرماتے تھے, اور دنیا والوں کو مزاج دیا کہ حلال روزی کی تلاش کرنا عیب کی بات نہیں ہے, مزدوری کرنا عیب کی بات نہیں ہے, حرام خوری کرنا عیب کی بات ہے, حرام سے مکان بنانا عیب کی بات ہے, حرام سے کروڑوں کمانا یہ عیب کی بات ہے, اور حلال طریقے سے مزدوری کرنا یہ عیب کی بات نہیں. مولا علی ہے, وہ فرما رہے میں نے تم کو طلاق دیا, میں نے تم کو طلاق دیا. کسی نے کہا حضور کس کو طلاق دیا, یہاں کون ہے کس کو طلاق دیا؟ مولا علی کہتے ہیں دنیا سج دھج کے آئی تھی, دلہن بن کے آئی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی مجھ کو قبول کر لیجئے, تو میں نے کہا میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا. مزدوری کرنا پسند ہے, مگر دنیا کو اپنے پاس جمع کرنا مولا علی کو پسند نہیں ہے, تاکہ مولا علی کا غلام یہ جان لے کہ دنیا مصطفیٰ نے فرمایا ہے میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے میں نے کو پسند کر لیا ہے. کاش ہر مسلمان کا بچہ, ہر مسلمان کے مرد نوجوان, ہر مسلمان عورتیں اسی زبان کو اسی نعرے کو زبان زد کر لے کہ میں نے دنیا کافروں کے لیے چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے, میں نے اپنے لیے جنت کو پسند کر لیا ہے. تو غربت میں رہنا آسان ہو جائے گا, مصیبتوں میں شاندار ڈھنگ سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. یہاں جب کافروں کی طرح دولت جمع کرنا, کافروں کی طرح عیش کرنا, اچھا کھانا پینا, میرا بیٹا اچھا کھائے گا پیے گا, جب سے میں نے یہ سمجھ لیا ہے جہاد کا جذبہ سرد ہو گیا, جہاد کا جذبہ سرد ہو گیا, مسجدیں ویران ہو گئی, رات کا سجدہ ختم ہو گیا, خون بہانے کا جذبہ سرد ہو گیا. آج کشمیر لے لے ظالم, کوئی خون بہانے والا نہیں, صاحب قرآن کے خلاف بیان دے کوئی بولنے والا نہیں, وہ چاہے جس حالت میں ہمارے نام و نشان کو مٹانے کا پلان بنائے, کوئی میدان میں آنے والا نہیں, چونکہ بال بچوں کی محبت, گھر کی محبت, وطن کی محبت, اپنی جان سے محبت ہو گئی ہے. جبکہ مومن کا شاندار وصف یہی ہے کہ مومن مصطفیٰ سے اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے, والدین سے زیادہ پیار کرتا ہے, اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ رب العزت کا پیار والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی سب سے زیادہ محبت مومن کو اللہ سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت مومن کو مصطفیٰ سے ہوتی ہے. جب تک ماں باپ اولاد وطن جان سے زیادہ نبی سے پیار نہ ہو, کامل مومن کبھی نہ ہو پائے گا. یہ جیسے کمزور ہوا, اور جب سے اچھا کھانے پینے, مکان, بال بچہ, اب دنیا چاہے جائے چولہے بھاڑ میں, میرا گھر سلامت رہے, میرا بچہ سلامت رہے, میری جان سلامت رہے, میری دکان سلامت رہے. اسی ناپاک جذبے نے مسلمانوں کو بزدل بنا دیا, اسے جاہل اور کاہل بنا دیا. جناب صہیب رومی مکے میں آئے تھے غریب بن کر, بزنس کر کے ارب پتی بن گئے, اور جب ایمان بچانا مشکل ہو گیا, ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنے کی نوبت آ گئی, اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے, سارے صحابہ ہجرت کرنے لگے. جناب صہیب نے بھی ہجرت کی تیاری کی. جب
जब वह जाने लगे मक्का के काफिरों ने रास्ता रोक लिया, कहा सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूं। कहा अच्छा, मेरे मक्का में तुम गरीब बन के आए थे, यहां रह के मेरे वतन में रह के तुम मालदार बन गए, अब चाहते हो सारी दौलत लेके तुम मदीना चले जाओ? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें जाने नहीं देंगे। रास्ता रोक लिया। जनाबे सुहैब कहते हैं अगर मैं सारी दौलत में छोड़ जाऊं, सारी दौलत में तुमको दे दूं, रास्ता मेरा छोड़ दोगे? कहा मैं रास्ता छोड़ दूंगा। जनाबे सुहैब ने कहा मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी सारी जायदाद मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, अब मैं तने तनहा मदीना जा रहा हूं। जालिमों ने रास्ता छोड़ दिया। जब मदीना पहुंचे सरकारे दो जहां को मालूम हुआ तो हुजूर फरमाते हैं सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही। यह है ईमान, यह है इस्लाम के तहफ्फुज का जज्बा। यह मकान की हैसियत क्या है? यह मकान और ईमान में टकराव हो तो मकान को पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा, ईमान बचा लिया जाएगा। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। एक सहाबी दहदा अंसारी है, मदीने मुनव्वरा में सरकारे दो जहां की मजलिस में बैठे हैं, आकाए दो जहां सदका तो खैरात का पर शौक दिला रहे हैं। जनाब दहदा अंसारी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह, सारे लोगों को मालूम है मदीना में मेरा एक बाग है, चारों तरफ से चार दीवारी में घिरा हुआ है, उसमें ही मेरा घर बीच में है, वहां का फल कितना अच्छा है सबको मालूम है, सबसे पसंदीदा चीज वही हमारी है। आपने कहा कि तुम में से कोई भलाई को नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खैरात ना कर दो। हुजूर गवाह है मेरी पसंदीदा चीज जो वह बाग है मदीने का, मैंने उस बाग को, दीवार को, जमीन को सब समेत मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। जनाब दहदा अंसारी सरकार के मजलिस से उठे, वो अपने बाग के करीब आए, अंदर कदम ही रखा, दीवार से बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दी, ए फला की अम्मी अपने बच्चों को लेकर कपड़ा लेकर बाग से बाहर निकल आओ। अगर कोई दूसरी औरत होती कहती क्या मतलब है, कहां जा रहे हो, अब कहां जा रहे हो, अब कल बच्चे को क्या खिलाओगे, किस मकान में रहोगे, कहां जाओगे, ये पसंदीदा बाग खैरात कर दिया, अब तुम कहां जाओगे? ये मेरी बीवी बोलती है प्रोग्राम छोड़ देंगे तो कहां से खाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे तो कहां से खाएंगे, अब दिल्ली पंजाब जाना छोड़ेंगे तो कहां से कमाएंगे, सऊदी अरब नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, जाओ जाओ मजदूरी करो मगर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये बोलती है। खैरात कर देगा 2 लाख रुपए तो फिर बाल बच्चे तेरे भूखे मर जाएंगे। अगर अपनी मां को भी तुम दे दो 10,000 रुपए, वह बोलती हाँ सब मां को लूटा दो, बच्चा तुम्हारा भीख मांगेगा। यानी इस कदर हमें सदका तो खैरात से रोकने वाली ये औरत है जो शौहर को बखील बना दे, कंजूस बना दे, अच्छे काम करने में रुकावट और रिस्ट्रिक्शन खड़ी करे। वो कैसी खातून थी? जनाबे दहदा अंसारी की बीवी, सहाबी की सोहबत में रहते रहते उस सहाबिया ने जो इस्लाम को समझा था, अल्लाह की राह में खैरात करने के जो महत्व को जाना था। यह दुनिया का आराम पानी का बुलबुला है, 100 साल की जिंदगी 1 सेकंड है। असल में आराम आखिरत का है, असल में तकलीफ आखिरत की है। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, दुनिया का 100 साल पानी का बुलबुला है। इसी को सजाने संवारने के लिए सारी भाग दौड़, तगोदो, मेहनत, स्ट्रगल और जद्दोजहद है। आखिरत की फिक्र न हमको है न बाल बच्चों को है। 24 घंटे गुजर जाते, कभी घर में जन्नत पर तबसरा नहीं होता, कभी जहन्नम से खौफ नहीं होता। 24 घंटे गुजर जाते, कभी घर में हम सरकार की सीरत पे तबसरा नहीं करते, अपने बाल बच्चों को आखिरत से नहीं डराते। वही टीवियां चल रही हैं, कहकहा का माहौल है, बच्चों के साफ सेब संतरा और साफ क्या है कि चॉकलेट का माहौल है, खूब कहका मारना, अच्छा खाओ पियो मस्ती करो। मुसलमानों के घर में ये मस्तियां हो रही हैं, रात के 2 बजे तक हंसना और दिन के 10 बजे तक सोना। नमाजें छूट गई कोई मलाल नहीं, VCR चलना, साथ वीडियो गेम चलना, मस्ती रहना, पैसों का अंबार रहना, कहका मारना। सुनो गौर से कुरान क्या कहता है, जब काफिरों को, जब बदअमल मुसलमानों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जब उनसे कहा जाएगा फरिश्तों से ये किस बुनियाद पे जहन्नम में पहुंचे हैं, कौन सा जुर्म किया था ये जहन्नम की आग में इनको धकेल दिया गया। कुरान करीम कहता है इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने घर में मस्त रहते थे, ये अपने घर में मसरूर रहते थे, ये अपने घर में खुश रहते थे। ये आज हम लोग बोलते हैं नहीं कि वो खाएगा कमाएगा खुश रहेगा। ऐसा दामाद चाहिए जिसकी आमदनी ज्यादा हो ताकि मेरी बेटी खूब आराम से खाए पिए मस्त रहे, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने ताकि पैसा कमाए खाए पिए मस्त रहे। अब चाहे उनका बेटा कुत्ता हो जाए, चाहे उसका बेटा हरामखोर हो जाए, चाहे उनका बेटा जानवर हो जाए, माँ बाप को तड़पाने वाला हो जाए, बूढ़ी माँ को तड़पाने वाला हो जाए, सास ससुर को आबाद करे, माँ बाप दवाई को तरसे उसको देने वाला
न न रहे, चाहे वो डॉक्टर की सूरत में जानवर रहे, मगर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा मस्त रहेगा, कमाएगा खाएगा मस्त रहेगा। कुरान कहता है जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो कहा जाएगा किस बुनियाद पे जहन्नम में गए, तो कहा जाएगा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये अपने घर में मस्त रहता था, कह कहा की जिंदगी गुजारता था, आराम से खाता पीता टोन ऊंचा करता था, कभी जहन्नम के बारे में सोचता तक न था, जन्नत का तज़किरा तक न करता था। और जब जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, साहिब ईमान साहिब तकवा को जब जन्नत में डाला जाएगा, पूछा जाएगा तुम कौन सा काम करते थे जो जन्नत में आ गए। वह जन्नत जहां की एक बालिश्त जमीन दुनिया माफिया से बेहतर है, वह जन्नत जहां का एक सेकंड का आराम दुनिया के करोड़ों साल के आराम से बेहतर है, वह जन्नत जहां की बीवी अगर थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। तो जन्नत में क्यों पहुंचे, कौन सा काम दुनिया में करते थे। कुरान कहता है वह जन्नती बोलेगा इन्ना कुन्ना मिन कबलो फी अहलिना मुशफिकीन, हम अपने घर में डरते रहते थे, हम अपने घर में सहमते रहते थे, हम अपने घर में रोते रहते थे। यानी जन्नत का तज़किरा छिड़ गया, बीवी अलग मुसल्ले पे रोने लगी, इलाही फजल से जन्नत दे दे। जहन्नम का तज़किरा छिड़ गया, शौहर अलग रोने लगा, रात का सन्नाटा छाया है, उधर जवान बेटा तहज्जुद पढ़ रहा है, वो रो रहा है, जवान बेटी तहज्जुद पढ़ रही है, वो रो रही है, सारे लोग आपस में बैठते थे। अचानक सरकार की सीरत का तबसरा निकल पड़ा, सारे लोगों की आंखें अश्कबार हो गई। वह जब तक हालत ईमान में मर नहीं जाए उस वक्त तक उनको करार नहीं था, वह रोते सहमते रहते थे, नमाज पढ़ते तो रोते। कुरान